بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ آج جو درس حدیث ہے انشاءاللہ تعالی اس کا عنوان ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص کی ضرورت اور اہمیت۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کے رب کے ہاں جو مکلف ہونے کا معیار ہے وہ اس کو پورا کر لے، یعنی انجام دہی اچھے انداز میں کر لے۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اخلاص کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے عمل میں اخلاص ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک قصہ نقل فرمایا ہے، 3 آدمیوں کا قصہ۔ تو آج کا بنیادی مقصد اسی قصے کو بیان کرنا، اور اس سے جو ہمارے لیے نکات ہیں وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ نکالے جائیں گے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ترغیب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قصہ بیان کیا تو ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان کو بارش نے آ لیا، سخت بارش تھی، تو اس بارش کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک غار میں پناہ لی۔ ابھی غار میں پناہ لی تھی کہ کچھ دیر بعد ایک پتھر لڑک کے آیا اور غار کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، جس سے غار کا منہ بھی بند ہو گیا۔ تو گویا جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ ایک چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں وہ داخل ہو گئے، کہ پہلے تو بارش تھی اور اب کیا ہو گیا کہ غار کا منہ ہی بند ہو گیا، اب باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ان کے لیے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں سے نکلنا، اور پتھر جو نظر آ رہا تھا اس کا اندازہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے زور سے تو ہم رہے باہر نکلنے سے، کہ ہم جتنا بھی زور لگا لیں یہ پتھر ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو باہمی مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے زندگی میں اعمال کیے ہیں ان میں جو انتہائی اخلاص والا عمل ہے، جو صرف ہم نے اپنی رب کی رضا کے لیے کیا ہے اور بڑا عمل ہے، ہم اس عمل کا اپنے رب کو واسطہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو روایت میں آتا ہے کہ پہلے ایک آدمی نے کہا، اپنے رب سے دعا کی، مخاطب ہوا اپنے رب سے کہ اے اللہ، میں والدین کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور میرے نزدیک والدین کی جو خدمت ہے وہ بہت اہم چیز تھی، اور اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی جو جانور تھے، پالتو جانور، بھیڑ بکریاں وغیرہ، ان کو لے کے جنگل کی طرف گیا ہوا تھا، اور جب جنگل سے واپس آیا تو دیر ہو گئی، اور والدین تب تک سو چکے تھے۔ اس آدمی کی عادت یہ تھی کہ وہ یہ کیا کرتا تھا کہ جب چروا کے اپنے مویشیوں کو گھر واپس لے آتا تو دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو تازہ دودھ پلاتا، پھر اپنی اولاد کو دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی روٹین تھی، طریقہ کار یہی تھا۔ اب اس دن یہ ہوا کہ لیٹ ہو گیا، جب گھر پہنچا تو والدین جو ہیں سو چکے تھے، اور
جو بچے تھے وہ بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے یصرخون، چیخ چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو لیکن اس شخص نے پرواہ نہیں کی۔ دودھ دونے کے بعد وہ دودھ کا پیالہ لے کر حسب عادت اور حسب معمول والدین کی جو پلانا اس کو مقصود تھا، لیکن والدین سو چکے تھے تو وہیں کھڑا ہو گیا ان کی سرانے، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور صبح کے بعد جب والدین جاگے تو پہلے ان کو دودھ پلایا اور بعد میں اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا کہ تو والدین کی خدمت پر راضی ہوتا ہے، اور میں نے اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو اے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلا۔ اخلاص والا عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی لاج رکھی۔ اور اس کے بعد کیا گیا کہ غار کے سامنے سے جو پتھر تھا تو وہ کچھ سرکہ، لیکن ابھی وہ اس درجے نہیں سرکہ تھا کہ وہاں سے وہ تینوں باہر نکل سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک کزن تھی، چچے کی بیٹی تھی، اور اس کے حسن نے میرے دل میں گر کر چکا تھا۔ اس کا حسن، میں اس کے حسن سے بڑا متاثر تھا، اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نفسانی خواہش پوری کروں اس سے، لیکن وہ اللہ کی بندی قابو میں نہیں آتی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اور اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ ایک وقت وہ مشکل میں تھی، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، اور اس نے جب مجھ سے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے دیتا ہوں، لیکن وہی میرا مطالبہ ہے جو عرصے سے رہا ہے۔ وہ مشکلات کی وجہ سے بہرحال اس نے حامی بھر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب وقت آیا کہ میں اس سے قضائے حاجت، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کو تھا، کوئی چیز حائل نہیں تھی میرے اور اس کے درمیان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کہ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ یہ جو آپ ایک قسم کی مہر کی شکل میں مجھ سے پیسے لے رہے ہو، خاتون سے نکاح کے ساتھ اور اس سے جنسی تلذذ حاصل کرنا مہر کے ذریعے ہی ممکن ہے، نکاح پلس مہر، تو یہ تو شرعاً طریقہ کار ہے، اس کے تحت تو جائز تھا، اس طریقے سے تو درست نہیں ہے اور اللہ کے ہاں ناراضگی کی بات ہے۔ تو آپ یہ جو کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اس وقت جو کیفیت طاری ہوئی آپ کے ڈرنے کی، تو اس سے میں پھر اپنے اس بد نیت والے عمل سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اے اللہ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا ایک طرف اور ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ اتنا نہیں ہوا تھا کہ لوگ اس سے یہ تینوں سے باہر نکل سکتے۔ تو پھر تیسرے آدمی نے اپنے رب سے اپنے جو زندگی کا سب سے حسین عمل تھا اس نے ذکر کیا، اپنے رب سے اس کا واسطہ دے کر، آپ یوں کہیں اس کا تعلق دے کر، اس کی وجہ سے اپنے رب سے اپنی دعائی پیش کی، دعا کرنا شروع کی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے محنت مزدوری کرتا تھا اور لوگوں کو اجرت پہ رکھا ہوتا تھا، مزدوروں کو۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ مزدور تھے، سب کو ان کی مزدوری میں نے دے دی۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک مزدور ایسا تھا کہ وہ بغیر مزدوری لیے ہی چلا گیا، میں اس کو مزدوری نہیں دے سکا۔ اور ایک عرصے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ جو مزدوری تم نے نہیں دی تھی تو میں ابھی مشکل میں ہوں، ابھی مجھے مزدوری دو۔ اب واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ آدمی ایماندار تھا، تاجر تھا، لوگوں کے ساتھ یعنی جو چیزیں اس کی تھیں تو وہ ایمانداری پر مبنی تھیں۔ تو اس نے یہ کیا تھا کہ جو پہلے بھی اس کے پاس مویشی وغیرہ یا جو چیزیں تھیں لائف سٹاک میں، تو اس نے یہ کیا کہ اس کے جو پیسے تھے علیحدہ حساب کر کے اس سے کچھ چیزیں خریدیں، یعنی جانور خریدے، بکری وغیرہ، اور ان کا الگ حساب رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو الگ حساب والے جانور تھے
ایک آدھی شروع میں تھوڑی سی نامینل سی پرائس تھی جو اس کو دینی تھی، تو جو کچھ خریدا تو اس میں اتنی برکت دی کہ وہ خود ہی ایک ریوڑ بن گیا، اچھی خاصی مالیت کا۔ جب یہ ریوڑ بن گیا، جب آدمی آیا تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا، یہ جو کچھ پیسے تمہاری طرف میرے رہ گئے تھے میں نہیں دے سکا تھا، تو یہ ہے وہ۔ تو اس آدمی نے کہا لگتا ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں حقیقت میں مشکل میں ہوں، اور مجھے جو میرے 2 ٹکے بنتے ہیں بیچارے کے، کچھ مزدور کی کیا مزدوری ہوتی ہے، تو وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی قضاء حاجت پوری، اپنی جو حاجت ہے وہ پوری کر دوں، اس کو ختم کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، ان کی بات کا جو حاصل ہے میں بھی مذاق نہیں کر رہا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جانور، یہ سب آپ کے پیسے سے ہیں اور یہ سارے آپ کے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اس اللہ کے بندے نے سارے لیے اور چلا گیا، یہ نہیں کہا کہ اس میں اس کی محنت لگی ہوگی، ابھی کیا کہتے ہیں اس کو کتنا زیادہ چیز ہوگی، چلو اور کچھ نہیں، تو یہ اتنی امانت کے ساتھ پیش لوٹا رہا ہے، تو ایک ہدیہ شکر کے طور پر کچھ نہ کچھ میں اس کو بھی رکھ کے جاؤں، سارے لے کے چلا گیا۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، تو اس بندے کو بھی اس نے بھی کوئی فیل نہیں کیا، بس کہا کہ یہ اس کے تھے لہٰذا اس کے حوالے۔ بہرحال اس نے وہ ساری امانت کے طور پر جو رقم تھی، تو اس رقم سے آگے جو چیزیں آ گئی تھیں پراپرٹی کی شکل میں، یا یہ کہ آپ یوں کہہ دیں کہ ان جانوروں کی شکل میں جو مال اس کے پاس تھا، تو وہ سارے کا سارا اس کو واپس کر دیا، احسان کیا گویا۔ تو اللہ سے مخاطب ہو کر یہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دلا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پھر سرکا، اور اب وہ اس پوزیشن میں تھے کہ آگے اس سے باہر نکل گئے۔ یہ تو قصہ ہے، اس سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی غور کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی بھی قصہ وہ قرآن کریم میں ذکر ہے یا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، کہ اگر اچھا قصہ ہے، اچھے لوگوں کے حوالے سے اس قصے میں بات ہو رہی ہیں، ان کے طرز عمل کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں، تو وہ چیز ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ قصہ ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے، اس شخص کا کیا جا رہا ہے، یا ایسی قوم کا کیا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، تو وہ اعمال ہمیں ترک کر دینے چاہیے۔ تو یہ قصہ صالح لوگوں کا ہے، بنی اسرائیل میں سے 3 ایسے لوگ کہ جو 3 مختلف اعمال کی انہوں نے کیے تھے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے پھر ان کا دنیا میں بھی بدلا دیا، اور اچھا بدلا دیا، اور ایسا بدلا دیا کہ ان کی زندگی ایک نئی زندگی سمجھ لیجیے ان کو عطا فرمائی۔ ایک تو نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں دیتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ اچھے اعمال کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی انسان کو آسانیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے، سنت الہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بے شمار مواقع پر یہ آیا ہے کہ انسان کو جو یہاں تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تکلیف تمہیں یہاں پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں انسان کو احساس ہو یا نہ، ان برے اعمال کا خمیازہ انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر ہم جو مختلف تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف آپ یوں کہیں گے پریشرز کا شکار ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اور بڑی نافرمانی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ خدا نخواستہ کسی نہ کسی شکل میں پکڑ آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیروی کرے، تو
پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں۔ تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے۔ ایک دو نقطہ یہ نکلا۔ اسی مقابلے میں اچھے اعمال سے انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، انسانی ہمدردی کی شکل میں ہے، جو بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان کو فوائد دنیا میں ملتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو پہلے قصے میں آیا، اب یہ دیکھیے بعض اوقات اخلاص کی وجہ سے وہ کام جو شریعت میں شاید اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے جو مطلوب ہے، بلکہ شاید جو شریعت نے بتلایا ہوا آتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں مخالفت ہو رہی ہو تھوڑی بہت، لیکن اس آدمی کا اخلاص اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ شاید اس کی نجات کے لیے وہ عمل کافی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ یہاں آپ دیکھیے یہ آدمی جو ہے جو اپنے والدین کی خدمت اخلاص کے ساتھ خدمت میں لگا ہوا ہے، نیت اس کی صحیح ہے کہ میں نے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور والدین کی خدمت میں ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے، والدین سو چکے، اب آرام کے اندر خلل بھی نہیں ڈالنا، اور روٹین یہ ہے کہ پہلے والدین کو دودھ پلانا ہے پھر اولاد کو پلانا ہے۔ اب والدین سو چکے، اب دیکھیے یہ جو اس وقت کا جو سینیریو لگ رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں رو رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں تو یصرخون کا لفظ بھی آتا ہے کہ وہ چیخ رہے تھے دودھ کی پیاس کی وجہ سے۔ تو والدین سوئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا پیٹ میں کچھ ہے تب نیند آئی ہے نا، سو چکے ہیں آرام سے اور صبح اٹھتے ہیں، اس کا مطلب خیریت ہے، بھوک سے وہ بھی کروٹیں نہیں بدل رہے تھے۔ تو شریعت تو یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کو دینا ضروری تھا، چھوٹے بچے ہیں، اب یہ پورے دن باہر گیا ہوا ہے، پیچھے دودھ انہوں نے پینا ہوتا ہے، بچے جو ہیں جن کا گزارا ہی دودھ پہ ہو، تو وہ دودھ اگر ان کو نہ مل رہا ہو اور پھر سامنے نظر بھی آ رہا ہو تو آپ بتائیے کہ ان کی بے قراری کا کیا عالم ہے، کہ آپ بچے کو بوتل سامنے رکھی ہوئی ہے اور دودھ نہ دے رہے ہوں اور پوری رات نہ دے رہے ہوں تو اس کی بے قراری کا کیا عالم ہے۔ تو شریعت کے سٹینڈرڈز یہاں فل نہیں ہو رہے، پورے نہیں کر پایا یہ شخص، لیکن پھر بھی اپنے نزدیک وہ کیا سمجھ رہا ہے، یہ میں نے اچھا عمل کیا، نہ صرف یہ کہ اچھا کیا کہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل یہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان انتہائی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو، لیکن شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹینڈرڈ کو فالو نہ کر رہا ہو پورا، لیکن اخلاص کی وجہ سے وہ عمل پھر بھی اللہ کے یہاں کیا ہو جاتا ہے، قابل قبول ہو جاتا ہے۔ نہ صرف قابل قبول ہوتا ہے بلکہ اللہ کے یہاں اس کی زندگی کا سب سے اچھا عمل بن جاتا ہے، تو یہ ممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، وہ 100% بھی صحیح عمل کر رہا ہو، شریعت کے سٹینڈرڈز فالو کر رہا ہو، دل میں اگر ریاکاری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شرک تک پہنچ سکتی ہے چیز۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اخلاص کی وجہ سے ایک کیسا عمل اللہ کے ہاں کہاں کتنی ویلیو ہو جاتی ہے اس کی، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ایک کیسا عمل وہ اللہ کے ہاں کس درجے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس قصے سے جو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے پہلے آدمی کے قصے سے، کہ اپنے اعمال حتی الامکان علم حاصل کر کے علماء سے پوچھ کے کرنے چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر اونچ نیچ ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا، کمپنسیٹ خود کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا بہترین جزا دینے والا ہے۔ لیکن اخلاص کے بغیر اعمال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کی کوئی ویلیو یا کوئی ان کا جو کیا ہے ویلیو ایڈیشن چیز اس میں آ نہیں سکتی ہے۔ تو اخلاص ہی ہر عمل کی بنیاد ہے، جتنا اچھا اخلاص، جتنا عمدہ اخلاص، اللہ کی رضا کی جتنی زیادہ فکر، اتنے ہی اعمال کے اندر وزن آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسرا قصہ آتا ہے، اسی میں جو دوسرے آدمی کا قصہ آتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے کیا تھا، ایک خاتون سے میری نیت اچھی نہیں تھی، تو گناہ پہ نقطہ یہ نکلتا ہے، گناہ پہ قدرت رکھتے ہوئے کسی
اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اپنے رب کے حکم کو پورا کرتا ہے نا تو اس کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، ورنہ بڑھاپے میں کہتے ہیں شیر بھی نیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مطلب مراد یہ ہے کہ جب آدمی بے اختیارہ ہو جاتا ہے تو اس وقت باتیں کرنے سے اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں توبہ کی بے شک ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اختیارات کے ہوتے ہوئے گناہ جو ہوتا ہے گناہ، وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہوئے آدمی گناہ سے باز آ جائے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ نہ صرف محبوب ہے بلکہ یہ عمل دنیا کے سارے اعمال سے، انسان کی پوری زندگی کے اعمال میں یہ وزن زیادہ رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں اس شخص نے کیا کہ قدرت ہوتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، اور اس نے اس کو پیسے بھی دیے اور اپنی جو حاجت تھی نفسانی خواہش اس کو بھی پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لاج رکھی، اور علاج کیا رکھی کہ دنیا میں بتا دیا تیرا عمل قبول ہو گیا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت یہ ہم پر غالب ہونی چاہیے، اور جہاں اختیارات کا استعمال ہو تو وہاں اختیارات کا اندھا دھند استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رب کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ان کا اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا جو مسئلہ یا تیسرا جو واقعے کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں وہ کہتا ہے ایک امانت دار آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اس سے کیا نقطے ہمیں یہاں فراہم ہوتے ہیں؟ ایک بات یہ کہ کسی دوسرے کا جو مال آپ کے پاس ہے، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا تو اس میں یہ نقطہ نکالا ہے انہوں نے، اگر وہ اس کو واپس دینا میسر نہیں، آپ کو ممکن نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو کسی جگہ انویسٹ کر لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر آیا تو میں دے دوں گا، تو اس کا مال اگر بڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر وہ آ کے اجازت دے دیتا ہے، اس کو وہ کنفرم کر لیتا ہے تو گویا کسی دوسرے کا مال آدمی استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر بیع و شراء کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا آدمی آئے اجازت دے تب نافذ ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اگر یہ آدمی یہ مطالبہ کرتا کہ مجھے درہم ہی چاہیے اور مجھے آپ کا یہ مال نہیں چاہیے تو درہم دینے ضروری ہوتے، تو گویا یہ اس کے اندر جواز تبھی آئے گا کہ جس کا اصل مال تھا اس نے آگے بعد میں اجازت دے دی ہو۔ ایک تو یہ نقطہ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری طرف کچھ نہ آئے، دوسرے کی طرف کچھ آ جائے تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ چلے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کیا دل بڑا کیا اور کہا کہ میں نے ساری محنت کی تھی، چلے اللہ راضی ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت بھی رکھی۔ بالکل جو نا ناپ تول میں برابر کا حساب، اس طریقے سے مجھے نقصان نہ ہو، اس کو ہو تو ہو، یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس قصے سے ہمیں یہ نقطہ یہاں سے یہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دوسرے کو فیور زیادہ کر لیں، ایکسٹرا فیور کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ فیور رائے گا نہیں جائے گی۔ اور تاجر برادری سے خاص طور پر اس حوالے سے گزارش ہے کہ اس میں یہ کوشش انسان کو کرنی کہ اس کی طرف کچھ چلا گیا تو اچھی بات ہے، میرے اوپر کچھ نہ آئے، مجھ سے چلا جائے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ لاہور میں ایک جگہ ہے تو وہاں یعنی میرا خود جانا ہوا، تو وہ کہتا ہے جوس کی دکان ہے، وہ کہتا ہے میرا درجن 13 کا، کہ جو بھی چیز میں بیچتا ہوں اس طرح، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک ایکسٹرا کر کے رکھا ہوتا ہے، تو اس نے ایک گلاس، بڑے گلاس جو اس کی اوریجنل قیمت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا گلاس رکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ میری طرف سے ہے، تو اس کا فارمولہ ہے کہ میرا درجن 13 کا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف کوئی چیز چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے اوپر کوئی چیز نہ آئے۔ تو تجارت میں عام طور پر جو تاجر برادری ہے تو تجارتی سامان جو ہے جو ہم لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں عام طور پر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ شاید اس کی وہ کوالٹی نہ ہو جس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، تو تھوڑا بہت اگر آدمی زیادہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ یہ برکت بظاہر ہمیں اس وقت دیتے ہوئے نظر نہیں آتی، لیکن جس طرح ایمان بالغیب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ساری دنیا چلانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، اس نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے، یہ بھی ایمان بالغیب کی طرح ہے۔ تجارتی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بیچنا اور خریدنا، اگر انسان اللہ پہ یقین کر لے گا، اللہ پہ بھروسہ کر لے گا،
تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو دو چند کرے گا، ورنہ ظاہری نفع اگر تھوڑا بہت مل بھی گیا اللہ برکت اٹھا لے گا۔ اور برکت اٹھنے کی مختلف صورتیں ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں اور اولاد کا نافرمان ہو جانا، اس طرح کی بے شمار چیزیں اور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیسہ ہوتے ہوئے بھی پیسہ لگتا نہیں ہے، کاغذ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے جو قصص ہے یا قرآن کریم میں جو قصص موجود ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو نتائج اور عبر ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے۔ اگر اخلاص ہے تو سارا کچھ ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔